حالانکہ میں اس میں شامل نہیں تھی. تو اب یہ انا کا ایشو جو ہے وہ اتنا نہیں بنانا چاہیے تھا, مگر بعد میں دیکھیں یہ پالیٹکس سے کیسے جڑا. آپ نے ٹریڈ آف کیا ہے اس کو, یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ماننا پڑے گا. عورتوں کے ایشو کو بیچا گیا نیٹو کی سپلائیز کے, یا تو وہ کریں گے یا یہ کریں گے, تو ظاہر ہے تو نیٹو کا تو ایشو زیادہ بڑا تھا. تو یہ ٹریڈ آف جو ہے یہ پارٹیز کرتی ہیں, اور اس میں تمام پارٹیز شامل ہیں. اب تو یہ صرف بالکل جوائنٹ سیشن میں ہی آ سکتا تھا, اب نہیں آئے گا. اگر آپ کی باتوں سے جو مجھے لگا ہے وہ آپ نے نیکسٹ ایئر آئے گا, نیکسٹ ایئر آئے گا, اگلے سال آئے گا. آپ نے کہا یہ سیاست کی نظر ہو گیا, انا کی نظر ہو گیا. اور یہ مقبول جان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بل کے اندر وہ کون سی ایسی شکیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, اگر تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں, کہ جو معاشرے میں ڈویژن پیدا کریں گی یا عورتوں میں یا بچوں کو ایک دوسرے کے خلاف کریں گے والدین کے, وہ کون سی ایسی شکیں ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے یا آپ سمجھتے ہیں وہ اعتراض کرنے والی شکیں ہیں؟ لیکن دنیا میں قانون نافذ کرنے سے نہ گھر ٹوٹتے ہیں اور نہ گھر بنتے ہیں. گھر بننے میں بھی اور گھر بنانے میں بھی اور گھر چلانے میں بھی کچھ اور عوامل شامل ہوتے ہیں. 40s میں یہ قانون امریکہ کے اندر آیا ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر, 40s میں, اور کہا گیا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے بہت بڑا ایشو ہے, اس پہ ہم قانون لے کے آتے ہیں. اس معاشرے نے وہ باقی سارے انتظامات نہیں کیے کہ جو اخلاقیات کے معاملے میں معاشرے کو لے کے جاتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں آج فگرز ہیں, 60 ممالک کے اندر یہ قانون آ چکے ہیں. تقریباً 3 to 4 ملین وومن, یعنی آپ خود سوچیں 40 لاکھ عورتیں ہر سال, ہر 15 سیکنڈ بعد ایک عورت جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک گھر ٹوٹا, اس گھر ٹوٹنے کے نتیجے میں عورت بے گھر ہوئی. اس بے گھر ہونے کے بعد ہوا یہ کہ میرے پاس چائلڈ ابیوز کے فگرز ہیں. یہ تو آپ چائلڈ ابیوز کہتے ہیں کہ 10 نہیں میری بات سن لیں, قانون نہیں قانون آیا نا, قانون آیا, اس کے رزلٹ دیکھیں نا کہاں ہوا. 10 ملین اخلاقیات کا جب آپ بندوبست نہیں کرتے نا کسی سوسائٹی کے اندر, تو اس وقت 10 ملین چلڈرن اس وقت ہوتا یہ ہے کہ بیوی خاوند سے لڑتی ہے اور بچہ اٹھا کے دیوار کے ساتھ مارتی ہے. موسٹلی 80% عورتوں نے اپنے بچوں پر ظلم کیا اس خاندان ٹوٹنے پہ. اب اس بل پہ آ جاتے ہیں. اس بل کی صورتحال یہ ہے کہ اس بل کے اندر 1876 میں جو پاکستان کا پینل کوڈ بنا تھا, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود. ٹھیک, ساری کی ساری چیزیں. نہ آپ نے ایس ایچ او کو کہا کہ نافذ کرو, نہ آپ نے پولیس کو کہا کہ تیار کرو, آپ نے اٹھا کے وہی قانون جسٹ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ نے پیش کر دیا. کوئی ایک شک بتائیں پینل کوڈ کی, کیا پاکستان کے قانون کے مطابق اگر باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے تو جرم نہیں ہے؟ اگر باپ اگر خاوند بیوی کو تھپڑ مارتا ہے تو جرم نہیں ہے؟ کیا خاوند بیوی کو گالی دیتا ہے تو جرم نہیں ہے؟ پاکستان پینل کوڈ کی, میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں بلکہ لاء گریجویٹ ہوں, پاکستان کی پینل کوڈ کے اندر یہ ساری دفعات موجود ہیں. What's the fun in it? آپ نے 40 سال تک پولیس کو ٹرین ہی نہیں کیا کہ اپنا پینل کوڈ نافذ کریں. اس قانون کو نافذ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. یہ پولیس کے پاس چلا جائے گا, ان کی واہ واہ ہو جائے گی, 4 تک تصویریں لگ جائیں گی, کچھ نہیں ہوگا. دیکھنا یہ موجود ہے. یا تو کوئی نیا مجھے ایک شک بتائیں, ایک شک بتائیں جو نئی آئی ہے. نقصان کچھ نہیں ہوگا. آپ نے پورا ٹی وی پروگرام نافذ کریں نا, آپ حکومت میں نافذ کریں, آپ حکومت میں نافذ کریں. آپ بتائیں کہ ہم نے جو لوگ 100 سال پرانا قانون نافذ نہیں کروا سکے, 100 سال انگریز کا بنایا ہوا کا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے, میں قانون پہ بحث کر رہا ہوں اس وقت, وہ جانے اور لوگ جانے. 100 سال پرانا ایگزسٹنگ قانون نافذ نہیں ہو سکا, عورت مظلوم ہے, یہ قانون آ جائے گا, یہ بھی ردی کی ٹوکری بن جائے گا. کیا کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ؟ کیوں لیکن کیوں ردی کی ٹوکری بن جائے گا؟ مجھے یہ قانون بنانا بند کر دیجئے نا, کوئی نئے قانون سازی نہ ہو. یہ نمبر بنانے کے لیے نہیں, دیکھیں یہ تو بنانے دینا آپ کا کیا جاتا ہے, آپ کا نقصان کیا ہے, آپ کا کیا نقصان ہے بھیا؟ میرا کوئی نقصان بات کوئی کرنے آتی نہیں, نقصان تو عورت کا ہے, نقصان تو عورت ہے جس کو ہر کوئی بیچ رہا ہے. قانون بننے سے آپ اس کو کہتے ہیں, اگر کوئی نیا قانون آ رہا ہے جس میں شاید
10%, 5%, 1% भी अगर औरत को फायदा पहुंचता है तो यहाँ बैठ के एज अ मर्द जो बड़ी वोकली बात कर रहे हैं कि जी औरत मजलूम है, तो इनको क्या एतराज है? इसमें तमाम शिक हैं जो पहले से सीआरपीसी में है। सब 1 मिनट दे दीजिएगा, कंप्लीट इनको देखिए, इनको मसला देखें, मुझे परवाह नहीं है कि अमेरिका, बरतानिया, भारत में क्या होता है, मुझे मसला इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जो खवातीन को मसाइल दरपेश हैं। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट अगर कानून साजी करती है और अकॉर्डिंग टू हिम, बकौल इनके ये कहते हैं कि कोई नई शिक नहीं, व्हाट्स द फन इन इट? सो व्हाट्स द फन इन दिस फॉर हिम अपोजिंग दिस? व्हाट्स द फन? व्हाट्स मैं अपोज नहीं कर रहा हूं। देखिए, जब इस तरह के कानून आते हैं, मैं बताऊं आपको, आप औरत के नाम पे, आप औरत के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, आप मजलूम औरत, दिस इज द माइंडसेट, आप मजलूम औरत के नाम पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। एक सेकंड, और ये मकबूल जान साहब, क्या आप इस बात से एग्री नहीं करते कि मुल्क में औरतों पर तशद्दुद होता है, आज भी होता है? और सर, मैं ऐसे अच्छे कानून बेशक मौजूद हो सर, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है। तो फिर लफ्ज करें ना, आपकी माशरे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कानून बनेंगे तो नाफिज होंगे भैया। होता है तो कहा जाता है गवर्नमेंट ने नाफिज करना है, पुलिस भी आपको इसके अंदर, अब इसके अंदर इनके घर का, ये अपनी बीवी को थप्पड़ मार दें, इससे स्टेट का कोई लेना देना नहीं था, ये घरेलू मामला था, ये जाके काजी के पास बैठ जाए या घरेलू लोगों को बुलाएं और मामला सुलझाएं। देखिए, बात ये है, अब ये मामला क्रिमिनलाइज हो गया है, ये जो तमाम सेक्शन की बात कर रहे हैं, अब इसमें इसलिए डाले गए हैं कि ये इश्यूज जो है, अब ये इश्यूज में ये शिक भी नाफिज होंगे। एक सेकंड, मेरा एक सवाल सब सुन लीजिए, मैं आप भी इस पे बताइएगा, और सेनेटर बुलैदी साहब आप से भी मैं मुझे नहीं पता क्या ये कानून है कि अगर औरत को धमकियां दी जाए, सीरियस नौयत की धमकियां दी जाए, और एक सेकंड सुन लीजिएगा, और सीरियस नौयत की धमकियां दी जाए और वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करे, तो फिर क्या करेगी पुलिस? को क्या करना चाहिए? क्या करेगी? एफआईआर रजिस्टर होती है, जैस्मिन साहबा, एफआईआर रजिस्टर होती है, एफआईआर रजिस्टर होती है। ओ भाई, 1 मिनट चुप करें, किसी और को भी बोलने दें, होती है, चुप करें, 1 मिनट बात करने दें किसी और को। जी देखिए जैस्मिन, बात ये है, जी बात ये है कि ये जो पीपीसी के अंदर जो पाकिस्तान पिनल कोड का रट्टू तोते बिठाए हुए आपने, इनके अंदर जो कवानीन है वो लागू नहीं होते। जुबान इस्तेमाल करें, आपने कहे जुबान सही इस्तेमाल करें, आप मुझे मत सिखाएं, आप मुझे मत सिखाएं, मुझे मत सिखाएं, मैंने देखी भी आपकी बात। और चुप करें, बात करने दे मुझे, बात करने दे मुझे, बात करने दे मुझे, मुझे बात करने दे। बात मत काटे, इनसे कहे मेरी बात मत काटे। नहीं काटेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? और जाने दे, जाने दे, नहीं जाने दूंगी, मेरे गेस्ट है सर, प्लीज। This is no way. सर एक सेकंड, तो मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की, नहीं, ओके, मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की। I agree सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। वो भी सारी दुनिया ने देखी हुई है। मारवी प्लीज जातियात पे बात नहीं करते, आप अपना मौक़िफ़ बयान कर दीजिए प्लीज। और ये मकबूल जान साहब, मेरा मौक़िफ़ ये है, और अगर मेरी बात को किसी ने दरमियान में काटा तो फिर मैं वैसा ही जवाब दूंगा। अच्छा चले, कोई नहीं, बात ये है कि जो पीपीसी की ये बात कर रहे हैं जी, ये जो पीपीसी की बात कर रहे हैं, ये इंतहाई इन्होंने कभी किसी थाने में जाके नहीं देखा हुआ। देखिए, जब पीपीसी के तहत इसमें ये शिकें मौजूद है, जेल में रहा हूं, आपने फिर मेरी बात काटी है सर, एक सेकंड, फिर मेरी बात काटी आपने। आप लोग अपनी अपनी बात करें, जब पीपीसी में जोश, नहीं कर रही हैं, आप मेरी बात मत काटिए। और या मकबूल जान साहब, ओके जी, ठीक है, बात कोई नहीं। मैं ये अर्ज कर रही हूं कि जो पीपीसी की शिकों की ये बात कर रहे हैं, वो किताबों में जरूर लागू होती हैं, मगर जब औरत थाने में जाती है तो उसको चमाट लगा के वापस भेज दिया जाता है कि ये तुम्हारे घर का मसला है। अदालतें भी उसके ऊपर ये फैसले नहीं देती हैं, और अदालतों ने, और ये हो रहा है, ये केसेस हैं, ये केसेस मौजूद हैं। आप जाकर देखिए दस्तक में, आप जाकर देखिए एजीएचएस में, आप जाकर देखिए पनाह में। जैस्मिन साहिबा कराची में है पनाह, जरा जाकर देख लीजिए, जस्टिस माहिदा रजवी से पूछ लीजिए, जस्टिस नासरा इकबाल से पूछ लीजिए, आप आसमा जहांगीर से पूछ लीजिए, जितने केसेस इन लोगों के पास आते हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, इसके स्पेसिफिक बिल की जरूरत थी, और ये 10 साल से ये औरतें जो हैं इस डोमेस्टिक बिल के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जिद्दोजहद कर रही हैं। 2002 में आया था पहली दफा, 2006 में, 2005-6 में महनाज रफी और शेरी रहमान ने ये लेकर आई, उसके बाद मिनिस्ट्री ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद फिर शेरी रहमान ने दोबारा इसको किया, और यास्मीन रहमान जब वजीर बनी तब उन्होंने किया। तो ये क्या मजाक कर रहे हैं? अगर एक कानून, आप ये कह रहे हैं
کہ جو ہے اس قانون کے آنے سے مغرب کے اندر بہت تشدد ہو گیا. یہ کیا مزے کا خیز بات ہے؟ کیا قتل کے خلاف قانون آنے سے قتلوں میں اضافہ ہو گیا تھا؟ کیا قانون جو ہے ان کی موجودگی سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے؟ اس قسم کی احمقانہ باتیں کر کر کے ہم اس حال کو پہنچے ہیں. خدا کا نام ہے آج سمجھ جائیے, سنبھل جائیے. عورتیں اس ملک کی شہری ہیں, ہماری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں. اگر ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے, اگر آج یہ قانون ساز ادارے ان کو اتنی عقل آئی گئی ہے کہ یہ قانون بنا دیں, تو آپ کسی دلیل پر تو بات کیجئے. بغیر کسی دلیل کے چلائے جا رہے ہیں. اچھا اوکے, ایک سیکنڈ. اور یہ مقبول جان صاحب, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے شرمیلا نے بھی یہ کہا کہ what's the fun in opposing this? مطلب ہے just for the sake. میں اپوز نہیں کر رہا ہوں. اچھا اوکے, میں اپوز نہیں کر رہا ہوں. پہلی بات سنیں, ٹھیک. جس وقت امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس کا قانون آیا تھا تو انہوں نے پہلے 15,000 شیلٹرز بنائے تھے. جی, سب سے پہلے شیلٹرز بنائے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے پوری سیکولوجیکل ٹیمز. میری سن لیں مقبول صاحب, we are not concerned what's happening in America or Britain or India for that matter. آپ روز ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے یہ خبر آتی ہے خوفناک, عورت کی ناک کاٹ دی, عورت کے بال کاٹ دی, عورت کو جلا دیا, عورت پہ تشدد کر دیا, عورت کی پٹائی کر دی, عورت کو کیا اس پہ قانون نہیں ہے؟ کیا اس پہ قانون؟ بھائی اگر میری بات سن لیں, اور میری آپ بات تو سن لیں, میری آپ بات تو سن لیں, مان لیتے ہیں آپ کی بات کی قانون, اگر ایک اور قانون آ جاتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں, یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ اسی ایس ایچ او کے پاس جانا ہے. یہ سیکشن پڑھیے گا, ٹھیک ہے. ایس ایچ او ہوگا, اسی ایس ایچ او کے پاس جانا ہے جس کے پاس پی پی سی تھا. ٹھیک ہے. اس نے پی پی سی کا ہر سال مذاق اڑایا. آپ نے ایس ایچ او کو تبدیل نہیں کیا, آپ نے پولیس کو ٹھیک نہیں کیا, آپ نے پہلے 60-70 سال پی پی سی کا مذاق اڑایا, اب آپ اس کا مذاق اڑائیں گے. مسئلہ سارا, میرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پوائنٹ ایڈریس کرنے کی بات ہے, مردوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, مردوں نے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھریلو معاملہ ہے, اس سے یہ باہر والوں کا کیا لینا دینا ہے. اب یہ معاملہ گھر کا نہیں ہے, اس لیے تو یہ اس کا بل کا نام ڈومیسٹک وائلنس ہے. ڈومیسٹک وائلنس اس کا نام اسی ہے, یعنی کہ گھریلو تشدد. گھریلو تشدد. اس سے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ یہ معاملہ نہ پی پی سی یہ کہتا ہے, جی جی, کاغذوں میں نہیں کہتا بھائی, تھانوں میں جاتے تو یہی ہوتا ہے. کوئی تھانے بدلو نا, قانون کو بدلتے ہو. نہیں لیکن اس کو بھی بدلیں, پیرالل چلائیں بھائی, پیرالل چلائیں. امپلیمنٹیشن کا سوال عورتوں کے قانون پہ کیوں آپ کو یاد آتا ہے؟ امپلیمنٹیشن کا سوال 4 سال سے اسمبلی نے 96 قوانین پاس کیے ہیں, 96 قوانین پاس کیے ہیں اسمبلی نے. آپ کو 95 کے اوپر آپ کو یاد نہیں آئی امپلیمنٹیشن, یہ اس کے اوپر کیوں یاد آ گئی؟ میں ہر وہ اسپیشل لا جو بنتا ہے, ہر قانون کے اوپر تو اس طرح سے پروگرام نہیں ہوئے بھائی. سن تو, میں ہر آپ نے مطلب یہ کہ 96 اسپیشل لاز بنے ہیں, 96 اس قانون میں فلیور ہے. اوکے, ایک مجھے چھوٹا سا وقفہ لینے دیں سر, ایک چھوٹا سا وقفہ لے, کم بیک.